اکثر سوال کرتے ہیں کہ مجھ پر ہی اتنی آزمائشیں کیوں، اتنی دعائیں مانگی پھر بھی نہیں قبول ہوتی، میں تنگ آ گئی ہوں۔ تو سنو، تم تو وہ خوش نصیب ہو، اللہ جن سے پیار کرتا ہے نا، اس پہ آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی آزمائشیں آئیں جانتے ہو نا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے دعاؤں کی توہین تو مت کرو، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اور تکلیف بھی ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنی محبت سے نواز دیتا ہے۔ اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور اللہ کو اس کی آواز سے پیار ہو جائے، اس کے نصیب کو تو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنے لیے، اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو ہوئے نا تم خوش نصیب۔ پتہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا، نہ آپ، نہ وقت، اور نہ ہی حالات۔ اس لیے یقین کامل سے بس اپنی دعاؤں پر مکمل توکل رکھیں، کیونکہ ہمارا رب بہت ایماندار ہے، وہ آپ کے کیے طویل سجدوں کا بدلہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور لوٹائے گا۔ اور پھر یقین مانیں، وہ ان سجدوں میں بہتے ہوئے اشکوں کی سسکیوں سے بلند ہونے والی آپ کی صداؤں کو کبھی انسنا نہیں کرے گا، اور نہ آپ کی سبھی دعاؤں کی امانت میں کبھی خیانت کرے گا۔ اور آج جس کے ایمان کی بنا پر ہم خود کو ایمان والا کہتے ہیں، تو سوچو وہ خود کتنا ایماندار ہوگا۔ تم مانگنے سے پہلے ہی دعا کی قبولیت اور نہ قبول ہونے کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہو، جبکہ تمہارا کام صرف مانگنا ہے اور اللہ کا عطا کرنا۔ دعا کرتے وقت یہ مت سوچا کرو کہ میں کتنا گنہگار ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، اور یاد رکھو تمہاری چاہت تو بہت چھوٹی ہے، پر تمہارے رب کی رحمت کے خزانے بہت بڑے۔ اللہ جس چیز کی حقیقتیں آپ کو دکھا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ بری ہے، تو اس کے پیچھے کبھی مت بھاگو، کیونکہ اللہ کے بتانے کے بعد بھی اگر خیال اس چیز کو پانے کا آئے تو وہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تاکہ تم اللہ سے ضد لگا لو اور پھر آخر میں مایوس ہو جاؤ، یہ سوچ کر کہ اللہ تو دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بتا دیا تھا کہ یہ برا ہے، لیکن پھر بھی شیطان نے انہیں برگلایا اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور اللہ کے حکم کے مخالف چلے گئے۔ پھر آخر میں انہیں کیا ملا؟ اللہ کی ناراضگی کے سوا۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب اللہ خود تم سے کہہ رہا ہے
کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پڑے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں، جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ جب آپ پریشان ہو، کسی کی بات بری لگتی ہو، یا پھر آپ جو چاہ رہے ہیں وہ منزل آپ کو نہ مل رہی ہو، یا خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، تو ایک بار کھلتے ہوئے آسمان کی طرف اس امید اور یقین کے ساتھ نظر اٹھا کر دیکھو اور اس بات کو سوچو، اس دنیا میں آنا میرا فیصلہ نہیں تھا اور یہاں سے جانا بھی میرا فیصلہ نہیں ہوگا، مجھے تو میرے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے میرا امتحان لینے کے لیے۔ مایوس ہو کر اس امتحان میں مجھے فیل نہیں ہونا، مجھے تو اس حال میں صبر اور شکر کرنا ہے، اسی صبر اور شکر کا تو اللہ پسند کرتا ہے، اور اسی امتحان کے پیچھے اصل معنوں میں ہم سب کی کامیابی چھپی ہے۔ جب کوئی مشکل آپ سے حل نہیں ہوتی کوشش اور دعا کرنے کے بعد بھی، تو اسے اللہ پہ چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہتر ہی کرے گا۔ کئی بار مخلوق سے دوری آپ کی خالق سے بڑھتی ہوئی نزدیکی کا باعث بنتی ہے، اور کئی بار خدا تعالیٰ آپ کو کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی مخلص محبت کے لیے منتخب کرتا ہے، اس لیے وہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے ہر اس کھوکھلے رشتے سے جس نے تکلیف کے سوا آپ کو کچھ نہ دیا ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کس قدر الجھنوں میں الجھے ہوئے ہو اور ٹکڑوں میں بکھرے ہوئے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی آس میں آج بھی اسی طرح صبح شام سجدوں میں پڑے ہوئے ہو۔ بس تم صبر کرتے رہو، کیونکہ یہ صبر ہی ہے جو تمہیں ضرور ایک دن اللہ کی راہ میں مکمل مطمئن کر دے گا، سبھی مشکل حالاتوں سے نکال کر تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ جب ہم بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری عرضیاں سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، جب رشتے ہمیں سرے عام دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ ہمیں تھام لیتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور بے حد پاس، اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون حقیقت اور کوئی نہیں کہ سب بدل جاتا ہے پر وہ کبھی نہیں بدلتا، سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا، جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا، اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے۔ دیکھیں، وقت بدلنے میں ایک پل نہیں لگتا،
بس آپ کو اللہ پر اپنے یقین کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کے خستہ حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا اور من ہی من میں خود سے کئی سوالات سے جوجھ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی میں اس کے قابل تھا؟ کیا واقعی میں یہ میرے ہی مقدر میں تھا؟ کیا واقعی میں میرے خواب اتنے ہی بڑے تھے جتنا خدا نے مجھے اب نواز دیا؟ یہ سبھی سوالات آپ کی ذات کو ساری زندگی ایک سوالیہ نشان بنا دیں گے اور لوگوں کی نظر میں آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرما دیں گے کہ آپ کا نصیب لوگوں کی ایک حسرت بری خواہش بن جائے گا۔ اور دیکھیے جب اللہ نوازتا ہے نا تو وہ اپنی اوقات، آپ کی قابلیت، آپ کا مقام نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنی ذات سے وابستہ آپ کی یقین کی ڈور سے بڑھ کر آپ کو نوازتا ہے، کیونکہ یقیناً آپ کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے نوازنے میں ہرگز نہیں۔ اس لیے اللہ سے اللہ کی حکمت کے مطابق ہی مانگا کریں، نہ کہ اپنی اوقات، کیونکہ وہ نوازنے پر آئے تو پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، پھر بھی اس کی نوازش میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا، لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں ان دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ ان دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں، لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کا زور آخری حدوں پر ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ایسے معجزے کیوں نہیں کرتا جیسے اس نے اپنے نبیوں پر اتارے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی جستجو کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں؟ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پر ملاقات کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیزیں تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اس لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو تم بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی لگن پیدا کرو اور جیسے ہی اذان کانوں تک پہنچے نماز پر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہارے لیے غیب سے اپنی مدد بھیجتا ہے، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجی تھی۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے
اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ کن کہے گا اللہ اور فیکون ہو جائے گا۔ دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بیٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے نہ تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے۔ پردے کے اندر کی بات سے صرف اللہ باخبر ہے، آپ تو بس پردے کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں۔ کس نے کتنے نوافل پڑھے، کس نے کتنے سجدے کیے، یہ کام تو مومن کا نہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ سخت رکھا ہے اللہ نے حقوق العباد کا یہاں، اپنے چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ کسے جنت ملے گی اور کسے جہنم، اس کا فیصلہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اپنی رائے دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ دل آزاری کر کے پھر اس رب سے صلے کی امید کیسی؟ اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں اجر سارے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ رحم چاہیے اگر تو رحم کیا کرو، ورنہ تکلیف دینے والوں کے بڑے خسارے اٹھانے پڑتے ہیں۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے؟ پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کی آواز، وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ جانتے ہو کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ اللہ بہت جلد تمہاری زندگی کی مشکلوں کو دور کر کے تمہاری زندگی میں سکون اور راحت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ اس تڑپ کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے
کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے، اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے۔ جو کوئی نہیں سمجھ سکا وہ اللہ نے سمجھ لیا۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنا قریب محسوس کر ہی نہیں پاتے۔ جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد ایک دم کوئی طاقتور سا معجزہ تمہیں واپس اللہ تک کھینچ لائے، جب ہار کر گرنے ہی والے ہو کہ اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں تک گھسیٹ لائے، جب وقت سے پہلے ہی اللہ تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیزیں تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی۔ آزمائشیں بھی نعمت ہیں اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل پھر سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی نہیں دیتی اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے اور بالکل نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت تلاش کرنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات کے باوجود بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، پھر وہ کوئی خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی تو سمجھ آتی کہ محبت تو جوڑ دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے دور کر دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے، محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور با کردار انسان بنا دیتی ہے۔ اور جو محبت ایسا نہیں کرتی
کیا وہ واقعی محبت ہے؟ ہم سفر کے لیے بھی اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے، اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو وہ دعائیں تو تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعائیں مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں ہے، اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہیں پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو اس لیے گڑ گڑاتے ہو، پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہتر عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، روکو مت خود کو۔ اللہ سے بات کر کے کب کہاں کسی کو نقصان پہنچا ہے۔ نصیب دعاؤں سے نہیں، دعائیں نصیب سے ملتی ہیں، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملتی ہیں۔ سمندر پر چلنے جیسا یقین رکھو گے تبھی تو اللہ راستے بنائے گا۔ یقین صرف منہ زبانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ جب تم کہتے ہو میں ایمان لایا تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیر کر کے، راہیں بند کر کے، دنیا تمہارے مخالف کر کے، نصیب تمہاری دعاؤں سے دور کر کے، تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کر۔ تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی گواہی دی ہے نا تم نے، وہ عدل و انصاف والا بادشاہ ہے، وہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کا اجر تمہیں دے گا، بس یہ وقت امتحان کا ہے، اور جتنا اچھا امتحان دو گے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ملے گا۔ تمہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس یقین کرنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کیسے تمہارا اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ چیزیں ہمیں دیکھنے سے مشکل لگتی ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اکثر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اللہ کی نظر سے اور اس کی طاقت سے نہیں دیکھتے، ہم جلد باز ہیں، اس لیے فوراً شروعات سے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی بدل سکتا ہے۔
اللہ تو جہاں سے اور جب چاہے کہانی کا رخ کسی بھی سمت کو موڑ سکتا ہے، بس یہی تو یقین ہوتا ہے اور یہی تو یقین رکھنا ہوتا ہے جب کچھ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر نا امید لمحوں کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دھوکے دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت ہار گئی ہے، دب گئی ہے اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو سنو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی تو سامنے آتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ہی ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اپنی مشکلوں سے پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔
انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا۔ لیکن کئی لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے، جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔